میں نے سوال کیا بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر بچپن میں پڑھا اور بعد میں بڑا ہو گئے تو بھول گئے تو کیا اس کو گناہ ملیں گا؟ اور جس نے پڑھا ہی نہیں تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ دو سوال تھے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر کوئی قرآن کو پڑھے، سیکھے، یاد بھی کرے اور کسی وجہ سے بھول جائے، یاد رکھے، تو بھولنے کی وجہ سے انشاءاللہ جس علماء کے کئی فتاوی موجود ہے اس کو گناہ ملیں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ دوسرا یہ کہ وہ تو بچپن میں سیکھا، بھول گئے تو گناہ گار ہوتا، بلکہ سیکھا ہی نہ پھر سیدھے سے سیکھو کا کچھ گناہ گار ہو جائیں گے، اس سے اچھا بغیر اس کے رہو، یہ انسان ضرور گناہ گار ہوں گا۔ ریزن بینگ کہ اس نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا، اور کوشش نہیں کر کے کیا سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے چونکہ سنا نہیں تو میرے سے پوچھ ہونے والی، جیسا کہ انبیاء آئیں گے دعوت دیں گے، میں سنوں گا نہیں ان کی دعوت تو مجھے قبول نہیں کروں، ایسا نہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ نبی آ گیا، آپ دعوت کو آپ سنو یا نہ سنو، کان میں ہاتھ ڈالو، آپ کی پکڑ ہے۔ جیسا نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کرتے تھے مشرکین؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے۔ اب نوح علیہ السلام کیا بول رہے سننے نہیں آتا تھا، چہرے پردہ ڈال دیتے ذلیل کرنے کے لیے، چہرہ ڈھک لینا ایسا آئے تو یہ کرتے تھے۔ کیا اس سے وہ بچ جائیں گے گناہ سے؟ نہیں۔ ظاہر سے تو سیکنڈ آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں یاد کروں گا تو بعد میں بھول جاؤں گا تو گناہ تو میں ابھی یاد نہ کرتا ہوں کہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ ایک غلط دلیل دے رہا ہے کہ بھائی میرے کو یاد نہیں ہوں گا، میں سیکھوں گا نہیں تو بعد میں بھولنے کا مجھے گناہ بھی نہیں ملے گا، جبکہ سیکھنے والے کو سیکھنے کی کوشش کرنے کا اجر ملے گا، بعد میں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیت اور اس کے حالات کو دیکھیں گا۔ لیکن جس نے سیکھا ہی نہیں، بولے میں سیکھوں گا ہی نہیں تو پوچھنی ہوں گی تو نہیں کروں گا، یہ آدمی بدترین آدمی، اس لیے کہ اس نے یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے۔ جیسا کہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لینے جاتا تھا تو وہاں ایک صاحب نے اپنے بچے کو بولے دیکھو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں درس لینے، تو بہت باریک باریک پیستے بولے مسئلوں کو، مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے، تو اب تمہاری پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتے جا رہی ہے، اب میرے کو دیکھ لو بولے، میں نے کبھی قرآن پڑھا نہ کبھی اس کو سیکھا تو میں تو بچ جانے والا ہوں، اس لیے کہ میرے سے اللہ پوچھیں گا نہیں نا۔ اب تم کیا کر رہے بولے روز سنتے ہو نا، باریک باریک پیستے مسئلوں کو سن رہے، تمہاری پکڑ زیادہ ہو رہی بیٹا، اس کی فکر ہو رہی بولے مجھے۔ اگر وہ اصول کو لے لیں کہ اگر انہوں نے پڑھے ہی نہیں تو ان کو سمجھنا نہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہے، اگر وہ اصول کو مان لے تو جنت کے مستحق تو غیر مسلم بھائی ہمارے ہوں گے سب سے پہلے۔ ریزن بولیں گے وہ تو ہم کو معلوم نہیں تھا اللہ کی کتاب قرآن ایسی ہوں گے نا اس اصول کے مطابق، نہ پڑھا نہ سیکھا نہ سمجھا تو پوچھ بھی نہیں۔ تو جس کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا ہے، جو ہدایت کی طرف آئے ہی نہیں، جو مسلمانوں سے ملا ہی نہیں، جس تک دعوت ہی نہیں پہنچی، وہ بھی کیا بولیں گے میں جنت میں پہلے جاؤں گا، آپ کیا بولیں گے نہیں۔ تو وہ کیوں نہیں اور یہ کیوں ہاں، تو یہ پتہ نہیں کسی نے شیطان نے دے دی چٹکی کہ تم پڑھو گے تو تم سے پوچھوں گی، نہیں پڑھے تو پوچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک انسان نکاح کرتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے نکاح کے اندر؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے، قبول ہے بولتا ہے سر، لیکن اس نے یہ بولا کہ اس کا کھانا پینا بھی میں ذمہ داری لوں گا، یہ بھی قبول ہے، اس کے نخرے برداشت کروں گا، یہ بھی قبول ہے، اس کا خرچہ برداشت، یہ بھی بولے کہ آپ نے نہیں، لیکن ایک قبول میں سب آ گیا نا آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو یہ اتنے کلمے میں بائی ڈیفالٹ سب آ گیا کہ ہم کو اب اللہ کے کلام، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے، یہ اس میں آ گیا۔ الگ سے ہر چیز بولنے کی ضرورت ہے، اب قرآن سیکھنا پڑے گا، نہیں میں نہیں سیکھوں گا تو میری پوچھ نہیں ہوں گی، سیکھوں گا تو پوچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط بات ہے، لیکن ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، پھر سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے نہیں سیکھنا کہ بھول جاؤں گا بول کے گناہ ملے گا اس لیے سیکھو ہی نہ، یہ غلط بات ہے، یہ گناہ گار انسان ہوگا چونکہ اس نے اپنی جہالت کی بنیاد پہ یہ سوچ رکھی اور پھر اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو لہٰذا سیکھیے